نے آج کل ایک حدیث کچھ دن پہلے پڑھی تھی تو روزانہ ہی میں اس کو تقریباً سناتا رہتا ہوں کہ اس میں پورا دین اس میں آ گیا، پورا دین۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ صرف 4 باتیں مجھ سے لے لو، نہ 40 نہ 400۔ تبلیغ والے بھی چلہ مانگتے ہیں، میں چلہ نہیں مانگتا، صرف 4 باتیں مجھ سے لے لو، پھر تمہارا کوئی نقصان نہیں، سمجھ میں، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ 4 باتیں مجھ سے لے لو تو دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری ہے۔ تو وہ سب نے کان کھڑے کیے، بھائی 4 باتوں میں دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے تو بڑا سستا سودا ہے۔ یہ تو آرام سے 5 بھی نہیں کہ میں 5 انگلیاں یوں کر کے میں یہ 4، صرف 4 باتیں مجھ سے لے لو تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ ایک صدق و حدیث ہے، ایک ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، سچائی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو کہ تم سچائی کے ساتھ ایسے مشہور ہو جاؤ کہ جب تمہارے زبان سے بات نکلے تو سننے والا کہے یہ بالکل صحیح، کہ دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی، اتنا سچ کو اپنے اندر اتارو۔ حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی طرح کا بھی کسی کو بھی دھوکہ نہ دو، امانت دار بن کے زندگی گزارو۔ ان 2 باتوں کے لیے ایک حدیث اور سنا تھی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کرے گا۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، بشر ہے نا، انسان ہے نا، 2 نہیں کرے گا، وہ میرا زمانہ ہو یا 2018۔ کیا یا رسول اللہ کا؟ ایک وہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ نماز نہیں چھوڑے گا، وہ روزہ نہیں چھوڑے گا، وہ داڑھی نہیں شیو کرائے گا، وہ ٹوپی نہیں پہنے گا، وہ یہ نہیں کہا نا، 2 بات ہے کہ ایک وہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو میری 2 باتوں کی تائید کے لیے میں نے ایک حدیث آپ کو اور سنائی۔ یہ آپ کی لائف کا میک اپ کر دیں گے۔ اب لوگ کیمرے کے سامنے میک اپ ہوتا ہے نا تاکہ آپ خوبصورت نظر آئیں، اچھے نظر آئیں، لیکن لائف کا میک اپ کیسے کیا جائے؟ یہ تو چہرے کا میک اپ ہے، وہ تو اتر جاتا ہے، لیکن لائف کا میک اپ کیا ہے؟ وہ یہ میرے نبی کی 4 باتیں کہ اس سے لائف خوبصورت ہو جائے گی، کوالٹی آف لائف آپ کی انکریز کر جائے گی، اور آپ اپنی زندگی کا مزہ لیں گے۔ جیسے کھانے کا مزہ ہوتا ہے بھوک میں، اور نیند کا مزہ ہوتا ہے تھکن میں، ایسے آپ زندگی کا مزہ لیں گے۔ تیسری چیز فرمائی حسن و خلیقت ہے، کہ اپنے اخلاق اچھے کر، اپنے اخلاق اچھے کر۔ اور سارے اخلاق کا میرے نبی نے ایک جملہ میں فرمایا، جو برا کرو اس کے ساتھ اچھا کرو، ایک جملہ فرمایا، جو برا کرنے والے کے ساتھ اچھا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ اچھائی کرنے والا وہ نہیں ہے جو اچھائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرے، اچھائی کرنے والا وہ ہے جو برے کے ساتھ اچھا کرے۔ اس کو پھر آپ نے یوں واضح کیا۔ تو تیسری چیز آپ نے فرمائی اپنے اخلاق اچھے کرنا۔ اچھے اخلاق کا 90% اس زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ زبان کا بول پازیٹیو کرنا، زبان سے کسی کو دکھ دینا، گالی دینا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، الزام لگانا، 3 چیزیں۔ چوتھا فرمایا عفت فی طعمۃ، اپنی کمائی حلال کمانا، حرام نہ کمانا۔ ایک حرام ہوتا ہے شراب بیچتا ہے، یہ تو حلال ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک حرام ہوتا ہے کپڑا بیچتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، کم ناپتا ہے، تو اب یہ چیز حلال ہے، 2 وجہ سے حرام ہوگی، اس کو نکال دے تو حلال ہو جائے گی۔ تو فی طعمۃ، اپنی کمائی کو حلال رکھنا،
ایک اور حدیث یاد آ گئی، آپ نے فرمایا جو رزق حلال کماتا ہے اور کماتے کماتے صبح سے شام تک تھک جاتا ہے، اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے نماز پڑھنے سے نہیں معاف ہوتے، نماز پڑھتے ہیں اللہ کہتا ہے گناہ معاف۔ میرا نبی کہتا ہے تو صبح سے شام حلال کمانے میں تھک کے گھر جا رہا ہے نا، آج کے دن کے سارا بیلنس برابر ہو گیا، معاف ہو گیا۔ یہ رزق حلال اتنی بڑی دولت۔ اور پھر ایک صحابی کو آپ نے دیکھا، ان کے ہاتھ بڑے ہارڈ تھے، آپ نے اس سے پوچھا تیرے ہاتھوں کو کیا ہے؟ کہا جی مزدوری کرتا ہوں بچوں کے لیے، تو سخت ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے سب کے سامنے بوسہ لیا، ایسے بوسہ لیا، پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پہ دوزخ حرام ہو جاتا ہے۔ تو اب سب نوجوان ہو، یہ 4 باتیں آپ لے لو، یہ میرے نبی کی ہیں۔ میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی میں روز اس کو سناتا ہوں، جب مجھے بولنے کا موقع ملتا ہے میں اس کو دہراتا ہوں کہ یہ 4 چیزیں پورے دین کو یوں سمیٹ کے کھڑی، یہ 4 پلر ہیں جس پر ساری شریعت کھڑی ہے، سارا قرآن کھڑا ہے، ساری حدیث کھڑی ہے۔ کہ بچوں سچائی کو اپنا زیور بنا، دیانت اور امانت کو اپنے گلے کا ہار بنا لو۔ آپ کو معلوم ہے میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق امین، صادق امین، معلوم ہے نا؟ ہمارے نبی کو آ جاتا تھا صادق امین، کہ یہ 2 بیج ہیں جس میں پورا شریعت کا باغ چھپا ہوا۔ تیسرا اپنے اخلاق اچھے کرنا، صبر کرنا سیکھ لو، معاف کرنا سیکھ لو، درگزر کرنا سیکھ لو۔ میں نے ایک جملہ بتایا، برے سے اچھا، برائی والے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور چوتھا رزق حلال کا، پھر اس کے ساتھ کوئی خطا بھی ہوگی تو 2 بول بولو گے یا اللہ خطا ہو گئی، اللہ کہے گا جاؤ معاف کر جاؤ۔ تو میں نے آپ کو میں نے اللہ کے محبوب کی ایک حدیث میں ساری شریعت آپ کو بتا دی، جتنے پہ عمل ہو جائے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔